اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النحو الواضح جلد 2 اور جلد 2 میں آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے صحیح ہے کیا افعال خمسہ جو 15واں درس تھا نحو الواضح کی دوسری کتاب کا صحیح ہے افعال خمسہ میں یہاں پہ دیکھیے جو ہم نے اس سے پہلے مثالیں پڑھی تھیں صحیح ہے العاملان یشتغلان صحیح ہے کہ دو کام کرنے والے کام میں مشغول ہیں تو یشتغلان فعل مضارع ہے مرفوع ہے لیکن علامت رفع کہاں ظاہر ہوتی ہے شروع میں کہ آخر میں آخر میں بظاہر ہم دیکھیں گے تو آخر میں اس کے نون موجود ہے اور نون پہ زیر ہے صحیح ہے اور ہم کہہ رہے ہیں فعل مضارع مرفوع اعراب میں کوئی ایسی چیز نہیں پڑھی جو مرفوع ہوتی ہو کس سے کسرے سے ٹھیک ہے کس سے مرفوع ہوتی ہو کسرے سے صحیح نا مرفوع یا تو کس سے ہوتا ہے ضمے سے اور اس کی نیابت دو چیزیں کرتی ہیں یا تو الف تثنیہ میں اور واو جمع مذکر سالم میں اور کوئی چیز تو نہیں نا نیابت کرتا ضمے کی تو اس طرح سے دیکھیے یشتغلان مرفوع ہے تو کہیں گے اس میں علامت رفع کہاں ہے کہیں گے علامت رفع اس میں ثبوت نون ہے اس کے سامنے والی مثال نمبر 1 کو دیکھیے العاملان لن یشتغلا صحیح ہے دونوں کام کرنے والوں نے صحیح ہے دونوں کام کرنے والے ہرگز کام نہیں کریں گے صحیح ہے تو لن یشتغلا وہ ہرگز کام نہیں کریں گے یہ لن کیا کرتا ہے ان لن کئی اذن ان لن کئی کا کام ہے کہ وہ فعل مضارع کو منصوب کرتے ہیں منسوخ کر دیتا ہے یہاں بھی منصوب ہے لیکن کس سے نصب ہے علامت نصب کیا ہے جو لام پہ لن فتحہ نظر آ رہا وہ ہے کہا نہیں جو یہ نون شروع میں تھا وہ نون کیا ہو گیا یہاں حذف ہو گیا حذف ہو گیا اور تیسری قسم کی مولانا پہلی دیکھ لیں تیسری قسم جو آئی ہے 5 کے نیچے العاملان لم یشتغلا لما لام امر کیا کرتے ہیں یہ فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں مظلوم کرتا ہے یشتغلا بھی مجزوم ہے لیکن علامت جزم اس میں کیا ہے کہا نون کا حذف آئیے اس کی جو مثالیں تھیں وہ پڑھ لیتے ہیں ارے بحث تعمل هذه الافعال الخمسه في الاقسام الثلاثه ابھی ہم نے تینوں مثالیں دیکھ لی نا مولانا تعمل هذه الافعال الخمسه ان افعال خمسہ پر کیا کریے غور کریے فی الاقسام الثلاثه ٹھیک ہے تینوں قسموں میں تجدها فی القسم الاول مرفوعتا پہلی والی قسم میں آپ پائیں گے اسے مرفوع اور مولانا رفع کی کیا علامت ہے اس میں کیسے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ فعل مضارع مرفوع ہے کیونکہ اس سے پہلے نہ جزم کی علامت ہے کوئی اور نہ نصب کی ہے نا یعنی کوئی ایسا ادات نہیں ہے جو نصب دیتا ہو نہ کوئی ایسا ادات ہے جو جزم دیتا ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز تو فعل مضارع پر داخل ہوتی نہیں ہے صحیح ہے اسی لیے آگے کیا کہہ رہے ہیں مولانا لأنها لم تسبق بناصب او جازم اس لیے کہ نہ اس سے پہلے ناصب کوئی آیا ہے نصب دینے والی ادات کوئی آئی ہے نہیں جزم دینے والی کوئی ادات آئی ہے اور جب فعل مضارع خالی ہوتا ہے ادات جزم سے اور ادات رفع سے تو کیا ہوتا ہے فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے
وفی القسم الثانی منصوبتن، اور دوسرے قسم میں کیا ہے؟ منصوب ہے. صحیح نا؟ جو سامنے والی مثالیں تھیں جس میں کیا آیا تھا؟ لن یشتغلا، تو لن یشتغلا میں کیا ہے؟ منصوب ہے لن کی وجہ سے. لأنها مسبوقة بأداة نصب، اس لیے کہ اس سے پہلے کیا آیا ہے؟ نصب دینے والا ادات آیا ہے. وفی القسم الثالث مجزومتان، اور تیسرے قسم میں مولانا کون سی؟ لم یشتغل والے میں کیا ہے؟ مجزوم ہے. مبقوس لأنها مسبوقة بأداة جزم، اس لیے کہ اس سے پہلے کیا آیا ہے مولانا؟ جزم دینے والا ادات آیا ہے. ولكن ما علامات الرفع والنصب والجزم هنا، لیکن کیا علامت ہے رفع کی، نصب کی اور جزم کی یہاں پر؟ تو یہاں پر نصب، جزم اور رفع کی علامت کیا ہے؟ اننا اذا تأملنا الافعال التي معنا، اننا اذا تأملنا، اور جب ہم نے غور کیا، الافعال التي معنا، ان افعال کو جو ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے پاس ہیں، لم نجد اثرا للضمة او الفتحة او السکون. لم نجد اثرا، تو ہم نے کوئی اثر نہیں دیکھا، کس کا مولانا؟ ضمے کا یا فتحے کا یا سکون کا. یعنی نہ وہ کوئی رفع کی کوئی علامت ہے، نہیں فتحے کی کوئی علامت وہاں پر ہے، نہیں سکون کی علامت وہاں پر موجود ہے. ولیکن فی حالت الرفع، لیکن حالت رفع میں نجد فی آخرہا نونا ثابتا دائما کما فی الامثلۃ القسم الاول. ولیکن فی حالت الرفع، لیکن حالت رفع میں نجد فی آخرہا نونا، ہم اس کے آخر میں نون کو ثابت دیکھ رہے ہیں ہمیشہ، ہم ہمیشہ اس کے ساتھ نون کو ثابت دیکھ رہے ہیں. کما فی امثلۃ القسم الاول، جیسا کہ قسم اول میں ہے. وَنَجِدَ هَذِهِ النُّونَ مَحْذُوفَةً فِي حَالَةِ النَّصْبِ وَالْجَزْمِ فَكَمَا فِي الْأَمْثِلَةِ الْقِسْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، اور ہم پاتے ہیں کہ نون محذوف ہے حالت نصب میں اور حالت جزم میں، اور ہم پاتے ہیں کہ نون محذوف ہے حالت نصب اور جزم میں، جیسا کہ آخر کی دونوں قسموں میں. کیسے ہو؟ نہا لیے؟
یہ بھی چڑھ کے آگے آتا ہے. یہاں فلا بد اذن ان يكون ثبوت النون ثابتا عن الضمة في حالة الرفع. صحیح ہے، تو ضروری ہے کہ وہاں پر نون کا ثابت ہونا وہ نیابت کر رہا ہے کس کا؟ ضمے کا حالت رفع میں. یہ سب کہاں ہے؟ فلا بد اذن ان يكون ثبوت النون نائبا عن الضمہ، تو ضروری ہے کہ نون کا باقی رہنا نیابت کر رہا ہو کس کی؟ ضمے کی حالت رفع میں. وحذفها نائبا عن الفتحة والسکون، اور اس کا حذف ہونا نیابت کر رہا ہے فتحے کی اور سکون کی. فی حالت النصب والجزم، حالت نصب میں اور حالت جزم میں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب ہم مثال میں دیکھتے ہیں کہ العاملان یشتغلان، یہاں پہ نون کیا ہے؟ باقی ہے، تو یہاں نون نیابت کس کی کر رہا ہے؟ ضمے کی. العاملان لن یشتغلا حالت نصب نہ لن کی وجہ سے نون یہاں محذوف ہے، اور العاملان لم یشتغلا یہاں نون کیا ہے؟ لم کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہے. تو یہاں اس میں لم یشتغلا میں نون کا حذف ہونا نیابت کر رہا ہے کس کی؟ سکون کی. اور لن یشتغلا میں نون کا حذف ہونا نیابت کر رہا ہے کس کی؟ فتحے کی. اور عاملان یشتغلان میں نون کا ثابت رہنا نیابت کر رہا ہے کس کی؟ ضمے کی. دیکھ لیجئے مولانا قاعدہ دیکھ لیجئے اس کا. الافعال الخمسۃ هي في كل مضارع اذا اتصلت به الف الاثنين. کہہ رہے ہیں افعال خمسہ جو ہوتے ہیں وہ تمام فعل مضارع میں جب الف اثنین متصل ہو یا واو جماعہ متصل ہو یا یاء مخاطب ہو، اور اس میں مولانا چاہے وہ حاضر کا صیغہ ہو یا غائب کا صیغہ ہو. یعنی الف الاثنین کہہ دیا مولانا تو غائب میں بھی تثنیہ کا صیغہ اور حاضر کا بھی تثنیہ. صحیح ہے. جماعت کا بھی اگر انہوں نے تذکیہ واو جماعت کہہ دیا تو انہوں نے چاہے وہ یعنی غائب کا صیغہ ہو یا حاضر کا ہو، اور یا مخاطبہ تو موجود ہی ہے. تو اس طرح سے کتنے ہو جائیں گے مولانا؟ بھائی حاضر اور غائب کا ملا لیں گے تو الف اثنین 2، واو جماعت کو دیکھیں گے تو غائب اور حاضر 4، اور یا مخاطبہ 5. اس طرح سے کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین.